السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 29 سے پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ، کس طرح آپ کے پاس مہمان آئے اور آپ نے کتنے اچھے انداز میں مہمان نوازی کی، اور ساتھ ساتھ میں ہم نے بھی مہمان نوازی کے آداب سیکھے تھے۔ تو جب آپ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانے کو پیش کیا تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، اور یہ بات یہ مہمان بھی سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام خوف محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم آپ کو ایک غلام یعنی ایک لڑکے کی خوشخبری دیں جو بہت زیادہ یعنی علم والا ہوگا، دانش مند لڑکا ہوگا۔ تو جب یہ خوشخبری فرشتوں نے سنائی، کیونکہ یہ جو مہمان تھے وہ انسانی شکل میں فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ خوشخبری لے کر آئے تھے، تو جب یہ خوشخبری انہوں نے سنائی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی وہاں پر تھی، تو انہوں نے کیا کیا، جب یہ بات یہ خبر سنی تو ابراہیم علیہ السلام کی عورت حیرت سے چیختی ہوئی آئی، فی سرۃ یعنی حیرت میں، اور وہ آ کر اس نے یہ کہا فسکت یعنی بس اس نے تعجب سے ہاتھ مارا، وجہہا اپنے وجہ پر، اپنے چہرے پر، وقالت اور کہا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا، عجوزن میں تو بوڑھیا ہوں، بوڑھی ہوں، عقیم اور بانجھ بھی ہوں۔ تو جب یہ خبر اس نے سنی تو وہ کیا کی کہ جیسے ایک شور مچاتے ہوئے وہ باہر آئی اور کہنے لگے کہ اپنے پیشانی پر ایسے ہاتھ مارا، جیسے دیکھیں ایک عورتوں کی فطرت ہوتی ہے نا، جب کوئی عجیب و غریب بات سن لیتی ہیں تو جیسے اپنے چہرے پر مارتی ہیں، یعنی ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح سے، تو سیم اسی طرح کا ری ایکشن تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تھی بھی زیادہ ایج میں، آتا ہے یعنی تفسیر میں 80 یا 90 سال کے قریب کی تھی، تو اس نے کہا کہ ایک تو میں بڑھیا ہوں اور اور بانجھ بھی ہوں، یعنی ایک بھی اولاد پہلے سے نہیں ہوئی، اور اس عمر میں آ کے کہاں مجھے اولاد ہوگی۔ تو واقعی دیکھیں ایک حیران کن بات تھی نا یہ، کہ یعنی کس طرح ہو سکتا ہے، تو وہ اسی طرح آ کر اپنے چہرے پر مارنے لگی یعنی جیسے ہاتھ مارا اس نے کہ یہ عجیب بات ہے۔ تب انہوں نے فرمایا قالو انہوں نے کہا کذالک اسی طرح، فرشتوں نے کہا اسی طرح، ربک قال ربک تیرے رب نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بلا شبہ وہی الحکیم خوب حکمت والا ہے، العلیم خوب علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کو کون کس چیز کا مستحق ہے۔ تو یہاں پہ خوشخبری دی گئی، اور دیکھیں اگر ہم یہاں پر رک کر اپنے لیے کوئی اگر سبق لینا چاہتے ہیں تو ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، کوئی راستہ نہیں نظر آتا، سارے دروازے اگر بند ہو گئے ہیں، کوئی اسباب نہیں نظر آتے، کوئی امید نہیں نظر آتی، تو پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے سے رکنا نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز کرنے کے لیے کن کہنا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اولاد کی خوشخبری دے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ اچھا گمان رکھیں، کتنے ہی سخت حالات کیوں نہ ہوں، کتنی ہی ناممکن چیز کیوں نہ ہو، پھر بھی نہ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے واقعی کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد یہاں پر قوموں کا ذکر آیا ہے، اس سے پہلی آیتوں میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کس طرح زمین اور آسمان میں جو نشانیاں ہیں اس سے اپنی قدرت کا احساس دلا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ،
اور اس کے بعد انسان کے اپنے جسم میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس سے ایک انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہاں پر اب پچھلی قوموں کا ذکر ہے، تو دیکھیں میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمیں یہ پچھلی قوموں کے ذکر کو بس سن لیا اور وہیں پہ بات ہم نے ختم کر دی، اس طرح نہیں، ہم نے اس سے کچھ سبق حاصل کرنا ہے۔ بار بار ہم دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، تو اب دیکھیں یہاں بھی قوم لوط کا ذکر ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ان کی تباہی کے لیے۔ اور وہ جو فرشتے آئے تھے، ایک تو انہوں نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو، دوسرا قالا، اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فما، تو کیا ہے، خطبکم، تمہارا مقصد، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے آنے کا کیا مدعا ہے، کیا مقصد ہے، کس مقصد کے لیے تم آئے ہو، کیوں تمہیں بھیجا گیا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الا، طرف، قوم مجرمین، ایک مجرم قوم، ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ کون سی قوم تھی؟ قوم لوط کی طرف۔ تو یہ فرشتے ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئے تھے، دوسرا یہ کہ قوم لوط کی طرف یہ بھیجے گئے تھے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں ہم، لِنُرْسِلَ، تاکہ ہم بھیجیں یا تاکہ ہم برسائیں، علیہم، ان پر، قوم لوط پر، حجارتاً، پتھر، من طین، مٹی کے، مسومتاً، نشان زدہ، عند پاس، ربک، آپ کے رب کے، للمسرفین، حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جو قوم لوط تھی، تاکہ ان پر کنکریاں برسائیں، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے یہاں نشان کر دیے گئے تھے۔ یعنی وہ جو کنکریاں تھیں، اس طرح کی کنکریاں تھیں کہ جس انسان کو ہلاک کرنا تھا اس کنکر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایسے نہیں کہ کنکریاں برس رہی ہیں، جس کو لگ گئی وہ ہلاک ہو رہا ہے اور جس کو نہیں لگی وہ بچ نکلتا تھا، نہیں، ہر ایک کنکری پہ سبحان اللہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا، اور وہ کنکری لگنے سے وہ تباہ ہو جاتا تھا، وہ وہیں پر ہلاک ہو جاتا تھا۔ اور یہ کنکریاں مٹی کی بنی ہوئی تھیں، اور یہ اس طرح تھی کہ جس کنکری سے جس کی موت واقع ہونی تھی اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ آیت 35، فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکال لیا، من کانا، اس شخص کو، وہ تھا، فیہا، اس بستی میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا۔ یہ عذاب صرف کس پر آیا؟ جو ایمان نہیں لائے تھے، جو مومن نہیں تھے، ان پر یہ عذاب آیا۔ لیکن جو ایمان والے تھے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھ دیتے ہیں، کس طرح ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مومنوں کو نکال لیا۔ اور یہ کون لوگ تھے مومن؟ یعنی مومن سے مراد حضرت لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کے سوائے، ایکسیپٹ ان کی وائف کے، دیگر اہل خانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال لیا۔ اور نیکسٹ آیت میں ہے، فما، سونا، وجدنا، ہم نے پایا، فیہا، اس میں یعنی اس جگہ پر ہم نے نہیں پایا، غیر، سوائے، بیتن، ایک گھر کے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ تو وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا۔ اتنی بڑی قوم اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، صرف ایک گھر کے، وہاں پہ ایک ہی گھر ایسا تھا جو مسلمانوں کا گھر تھا۔ آیت 37 میں، وَتَرَکْنَا، اور ہم نے چھوڑ دی، فیہا، اس میں، آیتاً، ایک نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یخافون، جو خوف کھاتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب کا۔ اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی۔ تو ہر اس انسان کے لیے اس قصے میں نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتا ہے۔ یعنی ایک قریش کے لیے بھی نشانی ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے
پچھلی قوموں کو ہلاک کیا تو تمہیں ہلاک کرنے میں کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں اس قصے میں انہی کے لیے نشانی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں، انہی کے لیے عبرت ہے۔ تو اس قصے میں مومنوں کے لیے بھی ایک عبرت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد نیکسٹ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ذکر ہے۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے قصے میں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ اذ جب ارسلناہ ہم نے بھیجا ہو اس کو، الا طرف فرعون کے، بسلطان سات دلیل کے، معجزے کے، مبین ظاہر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی کھلی دلیلیں دے کر بھیجی، اور وہ دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی فرعون کا کیا رویہ تھا؟ فتولی، تو اس نے روگردانی کی، برکنہ، اس نے روگردانی کی اپنی قوت پر، گھمنڈ کے ساتھ، اور اس میں گھمنڈ بہت زیادہ تھا، تکبر بہت زیادہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے ساتھ میں، لیکن اس نے انکار کیا، اعراض کیا، صرف کس وجہ سے؟ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے، اور کہتا تھا وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ یعنی ایک تو تکبر، اور اس پہ سے اس نے کس طرح جھٹلایا، جیسے ہر قوم اپنی نبی کو کہا کرتی تھی کہ جادوگر ہے یا پھر مجنون ہے۔ آیت 40 میں فَأَخَذْنَاهُ، پھر اخذنا پکڑ لیا ہم نے ہو اس کو، وَجُنُودَهُ اور اس کے جنود، اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ اور ہم نے پھینک دیا ان کو، فِي الْيَمِّ سمندر میں، وَهُوَ اس حال میں کہ ہوا وہ ملیم قابل ملامت تھا۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ قابل ملامت تھا۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کا انجام کیا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آیت 41 میں اب عاد کے بارے میں ذکر ہے۔ وفی عادٍ، اور عاد کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ اذ جب ارسلنا ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، الریح ہوا، العقیم بے برکت، ایسی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی جس میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی۔ آیت 42 ما تذرو، نہیں وہ چھوڑتی، یعنی وہ ہوا نہیں چھوڑتی، من شیئن کسی چیز کو، آتت وہ آتی تھی، علیہ اس پر، الا مگر، جعلتہ کر دیتی تھی اس کو، کررمیم مانند بوسیدہ ہڈی کے۔ تو جس چیز پر چلتی یہ ہوا، جس چیز سے بھی گزرتی یا چلتی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی، بوسیدہ کر دیتی تھی، اس کو بغیر بوسیدہ کرے کہ نہیں چھوڑتی تھی، تباہ و برباد کر دیتی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عاد کا انجام کیا۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں سمود کا ذکر ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی سمودہ، اور سمود کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ اذ جب قیلا کہا گیا، لہم ان سے، تمتعوا تم فائدہ اٹھاؤ، حتی حین ایک وقت تک، یعنی یہ اس طرف اشارہ تھا کہ 3 دن کے بعد تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ آیت 44 میں فَأَتَوْا پھر انہوں نے سرکشی کی، سمود نے سرکشی کی، ان امر ربہم اپنے رب کے حکم سے، فَأَخَذْتَهُمْ تو پکڑ لیا، ہم ان کو، الصَّاعِقَةُ ایک کڑک نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ اور اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ ایک ایسی کڑک آئی، ایک ایسی آسمانی چیخ آئی 3 دن کے بعد کہ ان کو اس چیخ نے ہلاک کر دیا، اور وہ چیخ ایسی تھی، فَمَسْتَطَاعُوا پھر نہ انہوں نے استطاعت رکھی، من قیام کے کھڑے ہونے کی، وَمَا كَانُوا اور نہ وہ تھے، منتصرین بدلہ لینے والے۔ اور جب یہ عذاب ان کی طرف آیا تو اس حال میں آیا کہ نہ تو وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے، بھاگنا تو دور کی بات ہے کہ عذاب کو آتا دیکھ رہے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے، بھاگنا تو دور کی بات ہے، کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں تھی ان میں۔ اس طرح ان پر عذاب آیا، اور نہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اب نیکسٹ آیت میں قوم نوح کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، وَقَوْمَ نُوحٍ اور ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو،
من قبل اس سے پہلے، انہم بے شک وہ، کانو تھے، قومن ایک قوم، ایسی قوم تھی، فاسقین جو نافرمان تھے۔ تو یہاں قوم نوح کا بھی ذکر آیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے تو 950 سال کے قریب دعویٰ کا کام کیا، ان کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، اور قوم کا کیا رویہ تھا؟ یہ نوح علیہ السلام کی باتوں کو سن کر سبحان اللہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ بات نہ سن سکے، سر پر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے، نوح علیہ السلام کو آتے دیکھتے تو کہیں نوح علیہ السلام پہچان نہ لیں، اور کہیں اگر پہچان لیں گے تو پھر ہمیں نصیحت کریں گے، ہمیں دین کی دعوت دیں گے، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا، وہ تھی ہی ایک فاسق قوم۔ اب دیکھیں یہاں اتنی ساری قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا، اس میں نشانی ہے صرف اس کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، ایک تو قریش کے لیے بھی ہے اور دوسرا ہمارے لیے بھی۔ اور دیکھیں یہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کے قصے سن کر کوئی بات آپ کے ذہن میں آئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ خوف آتا ہے نا، ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپنے آپ کو مومن کہنے والے، مسلم کہنے والے وہی سارے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ کیا بتائیں آج شرک عام نہیں ہے؟ بدعت، ماں باپ کی نافرمانی، زنا، سود پر پیسے لینا، سود کا کاروبار کرنا، اور کاروباروں میں دیکھیں کتنی بے ایمانی ہے، عبادتوں سے غفلت، نمازوں سے غفلت، ایک بندہ دوسرے بندے کے حق مارنے میں لگا ہے، پڑوسی پڑوسیوں کے حق مار رہا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کے حق مار رہا ہے۔ کہیں پر آپ دیکھیں کہیں کوئی انسان میں سچائی نہیں، ایمانداری نہیں، ہر کسی کو بس ایک ہی چیز کی فکر پڑی ہے کہ کس طرح بس اپنی زندگی بہتر بنا لے۔ آخرت کو ہم سب بھول چکے ہیں، سب بھول چکے ہیں، اور ہمیں یاد ہے تو بس دنیا بنانا یاد ہے، گھروں کی سجاوٹیں کرنا یاد ہے، اس کے لیے وقت بھی نکال لیتے ہیں، اس کے لیے مال بھی لگا لیتے ہیں، اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اسی طرح کیریئر بنانے میں لگے ہیں۔ اولادوں کے پیچھے بھی اللہ نے اتنی اچھی نعمت دی جن کے ذریعے آخرت بنا سکتے ہیں، ان کو بھی دنیا کا غلام بنا رہے ہیں، ان کے بھی پیچھے ساری محنت جو ہو رہی ہے اولاد کے پیچھے بس وہ دنیا میں کچھ بن جائے، آخرت میں چاہے کچھ بنے یا نہ بنے اس کی کسی کو نہیں فکر۔ اور یہی بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے قیامت والے دن کہ اماں تو نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ، دنیا میں تو نے ہمیں بہت آگے نکال دیا تھا اور آخرت میں بالکل پیچھے کر دیا۔ تو ہم سب بس گھروں کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، کیریئر اور مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں اس دین کے لیے کون کام کرے گا؟ دین کا کیا حال ہو گیا ہے، دیکھیں کتنی بدعت ہے، لوگوں میں کتنی جہالت ہے، لوگوں کو صحیح طریقے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے دین کے بارے میں۔ تو اگر یہ دین کو ہم آگے نہیں پھیلائیں گے، لوگوں میں ہم یہ صحیح علم نہیں دیں گے تو بتائیں اس دین کا کیا بنے گا؟ آج دیکھ لیں اس کیا کیا گناہ نہیں ہو رہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں، کہتے کچھ نہیں ہوتا، بڑا سا بڑا گناہ کر کے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، معمولی سی بات ہے۔ تو بتائیں کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہے؟ کتنا ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کیا، بہت ہم نے نافرمانیاں کی۔ اب آپ دیکھ لیں یہ جو وبا پھیلی ہے کووڈ کی، ایسا وائرس ہے کسی کو نظر ہی نہیں آتا، اور اتنا سا چھوٹا سا جو نظر بھی نہیں آتا ساری دنیا کو نچا کے چھوڑ دیا ہے، اور ساری دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے۔ تو دیکھیں ابھی بھی ہم سب کے پاس وقت ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی تکبر، ان کے سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہاں قریش کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے، ہم مومن ہیں، ہم بھی اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت لیں کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ خود بھی دین پر چلیں اور دوسروں کے لیے بھی دین آسان کریں، ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئے۔ یاد ہے نا لوط علیہ السلام کا قصہ؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کیا سوائے وہ ایک مومن گھرانے کے، تو وہ کچھ چند لوگ تھے نا جو ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے ان کو وہاں سے نکال لیا۔
تو یاد رکھیں اگر سوسائٹی میں کوئی بھی برائیوں سے نہیں روکتا، آپ اکیلی ہیں، آپ اکیلی ہیں جو لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہیں، نیکیوں کی طرف بلاتی ہیں، تو بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ اکیلے نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے اس دین کے لیے۔ اگر ہم اسی طرح کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو پھر بتائیں کہ ہم کس طرح اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم پچھلے قوموں سے کچھ سبق حاصل کریں اور اپنے عمل کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 47 سے آج کی آیتوں میں توحید کے دلائل ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم قدرتوں کا ذکر ہے، نشانیوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 47، وَالسَّمَاءِ اور آسمان، بَنَيْنَاهَا ہم نے بنایا، ہاں اس کو، بِأَيْدٍ ہاتھ کے ساتھ یعنی قوت کے ساتھ، اور اِنَّا بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ لا البتہ، موسیون البتہ وسعت والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں آسمان کا ذکر آیا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کو تو ایک ہی بات پہ ان کو شک تھا کہ ایک بار مر جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد کہاں ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نشانی کی طرف تو دیکھیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا جو ایک چھت کی مانند ہے، محفوظ چھت، اور اتنا بلند اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے بغیر کوئی پلرز کے، ستونوں کے ساتھ۔ آج سائنس اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے، لیکن اگر کوئی بھی چیز کھڑی کرنے کے لیے بنا پلرز کے، بنا ستون کے کھڑی ہی نہیں کر سکتے۔ جب تک فاؤنڈیشن اس کا اسٹرانگ نہ ہو، عمارت اسٹرانگ ہوتی ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے، کس طرح اس آسمان کو بنایا اور کھڑا کیا، وہ اتنا بلند ہے اور نیچے اس کے کوئی سہارا نہیں، اور کتنے سالوں سے ہے، نہ ہی اس کا رنگ کوئی پرانا ہوا، نہ ہی اس میں کوئی تڑک آئی ہے، نہ ہی کہیں وہاں پہ کوئی اس میں کمی نظر آتی ہے۔ تو ان نشانیوں کی طرف دیکھیں تو اندازہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کے آسمان کے بعد جو دوسری چیز کا ذکر فرمایا آیت نمبر 48 میں، وَالْأَرْضَ اور زمین، فَرَشْنَاهَا ہم نے بچھایا، ہا اس کو، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ بس کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں ہم۔ اب زمین کی طرف آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ساری مخلوق کے لیے، اب اس زمین پہ جانور بھی ہے، انسان بھی ہے، پرند بھی ہے، چرند بھی ہے، اور اس میں دیکھیں نباتات بھی اگاتے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک بچھونے کی طرح بنا دیا، اتنا ہموار اور اتنا آسان کہ ہر کسی کے لیے اس پہ زندگی گزارنا آسان ہے۔ اتنا پیارا بچھونا جہاں انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے، رہنے کے قابل بنایا، اسی پھر زمین سے انسان کا رزق بھی آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنا دیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور نیکسٹ آیت میں، اور من کل شَيْءٍ اور ہر چیز کو، خلقنا ہم نے پیدا کیا، زوجین جوڑا جوڑا۔ اور کیوں جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس میں کیا نشانی ہے ہمارے لیے؟ لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم تذکرون کہ تم نصیحت پکڑو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں دیکھیں گے ہر چیز میں پیڑز ہیں، اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اگر دیکھیں آپ، آسمان اور زمین کا ایک جوڑا ہے، سورج اور چاند کا ایک جوڑا ہے، روشنی اور تاریکی کا ایک جوڑا ہے، اسی طرح ایمان اور کفر کا ایک جوڑا ہے، موت اور حیات کا ایک جوڑا ہے، اسی طرح جنت اور جہنم ہے، اور اس کے علاوہ تمام جتنی بھی حیوانات ہیں، نباتات ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ جوڑے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، یعنی تاکہ تم یہ اچھی طرح سے جان لو، اچھی طرح سے تم اس پر ایمان لے آؤ، سمجھ جاؤ کہ ان سب کا خالق، ان سب کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک ہے۔ تو اب اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہراؤ،
دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں کتنی دفعے ایسی مشکلات آ جاتی ہے، پریشانیاں، ہم در بدر گھومتے پھرتے ہیں سہارے کے لیے، کہیں سے کوئی آسانی مل جائے، کہیں سے کوئی مشکل کا حل مل جائے. اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم سب کے پاس جا کر آ جاتے ہیں، ہر دروازہ کھٹکا لیتے ہیں، ہر جگہ سے جب نا امید ہو جاتے ہیں تو تب اللہ کی طرف ہم آتے ہیں. لیکن اتنے قدرتوں والے رب کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں نیکسٹ آیت بھی اتنی پیاری آیت ہے جس میں ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے. اس میں بھی آیت 50 دیکھیں، فَفِرُّوا، لہٰذا تم دوڑو، یعنی لپکو، بھاگو. کہاں پر؟ کہاں بھاگے؟ ہماری دوڑیں تو زندگی میں دیکھیں آپ، ہماری دوڑیں کہاں لگی ہیں؟ ہر کوئی اپنی پسندیدہ چیز کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہاں دوڑیں؟ کس طرف؟ فَفِرُّوا، لہٰذا تم دوڑو، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. ہماری دوڑیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. ہر کوئی آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں اپنی پسندیدہ چیز کی طرف دوڑ رہا ہے. یہ نظارہ ہم ہر صبح دیکھ سکتے ہیں. صبح صبح آپ دیکھیں کس طرح ہر کوئی دوڑ میں لگا ہے. کوئی آفس جانے کی دوڑ میں لگا ہے، کوئی اسکول یونیورسٹی جانے کی دوڑ میں، کسی کا کاروبار ہے تو اس کی دوڑ میں لگے ہیں. اب یہ روز کی جو دوڑ ہے، اس میں موسم اب دیکھیں، اگر بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، ان کا کچھ نہیں اثر ہوتا. یہ دوڑ ان کی ہمیشہ جاری رہتی ہے. کئی لوگ تو بنا ناشتہ کیے کے نکل جاتے ہیں، صبح صبح اٹھ جاتے ہیں اور ہر کوئی دوڑ رہا ہے. اور یہ دوڑ کے لیے کوئی ان کو انکریج نہیں کرتا. یہ دوڑ، یہ بھاگنے کے لیے کوئی انہیں اٹھاتا بھی نہیں، خود ہی الارم لگا کر اٹھتے ہیں. تو ہر کوئی دوڑ رہا ہے. لیکن ایک مومن کہاں دوڑ لگانی چاہیے؟ اس کو کس طرف دوڑنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاؤ، اسی کی طرف لپکو، اور اپنے تمام معاملات میں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ کرو، اسی سے امیدیں رکھو، اسی پر اعتماد کرو، اسی سے مانگو، اسی سے ڈرو، اسی سے امیدیں لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف فرار حاصل کرو. دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے فرار حاصل کرو، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. اور آپ دیکھیں دوڑنے میں کیا ہوتا ہے، چانسز ہے نا. جب دوڑتا ہے انسان تو دوڑنے میں گرنے کے بھی چانسز ہے، ڈر ہوتا ہے کہ گریں گے بھی. تو اس دوڑ میں بھی انسان گرے گا، شیطان اس میں آئے گا، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی وسوسے ڈالے گا کہ انسان ہو سکتا ہے اس دوڑ میں بیچ میں رک جائے اور بیٹھ جائے، ہمت ہار دے. تو یاد رکھے اس دوڑ میں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، گرتے پڑتے رینگتے بس بھاگنا ہے. بھاگنا ہے کب تک؟ جب تک موت کام نہ تمام کر دے. ہمت نہیں ہارنی ہے، بیٹھ نہیں جانا ہے شیطان کے وسوسوں سے. نیکیوں میں دوڑ لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں دوڑ لگانا ہے. اور دوڑ کس میں لگی؟ دیکھیں جو انسان دوڑ لگاتا ہے تو جب وہ دوڑتا ہے تو ایک تو اس میں اس کا شوق ہوتا ہے. دوڑ لگانے میں شوق بھی چاہیے، دوڑ لگانے کے لیے طاقت بھی چاہیے. اب طاقت نہیں ہے تو کیسے دوڑیں گے؟ تو طاقت بھی چاہیے. اب دوڑ میں فرسٹ آنے کے لیے، آگے نکلنے کے لیے وہ جذبہ، وہ محبت بھی ہونی چاہیے کہ میں نے آگے نکلنا ہے. اور پھر وقت بھی چاہیے، اپنے آپ کو فری کرنا ہوگا. دوسرے کاموں میں رکھیں گے تو دوڑ کیسے کریں گے؟ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی عظمت کا جب اندازہ ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی طرف نہ دوڑے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہر کام کو کل کر لوں گا، ابھی بچے چھوٹے ہیں تو تھوڑے بڑے ہونے پہ تب کر لیں گے. آپ دیکھیں کبھی وقت نہیں ملے گا، ہمیں وقت نکالنا پڑے گا. کئی لوگ دین کے کام سیکھنا چاہتے ہیں، عبادتیں کرنا چاہتے ہیں، بس کیا کہتے ہیں کہ بس بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں نا تو پھر اس کے بعد تھوڑا ہمیں وقت ملے گا تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں دین کے ساری چیزیں ہم کریں گے. اور وہ جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی اور ہی مصروفیات، ان کی اور ہی ذمہ داریاں ہیں. پھر اس کے بعد اور تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اب رشتے دیکھیں، شادیوں کے لیے ان کے فکر مند ہو، اب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد
اور دوسری مصروفیات آ جاتی ہے، شادیوں کے بعد ان کی ڈیلیوریز، ان کے بچوں کے پیچھے رہنا، اور پھر اس کے بعد صحت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ تو یاد رکھیں کل کی گارنٹی نہیں ہے، یہ بالکل ذہن سے نکال دیں۔ بچے بڑے ہو جائیں پھر میں دوڑ لگاؤں گی دین میں، ذرا بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو پھر میں دوڑ لگاؤں گی۔ زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، کیا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں اتنی لمبی زندگی ملے گی؟ مل جائے تو الحمدللہ، اگر نہیں ملی تو اسی لیے اس میں سستی نہیں دکھانی، ہم نے اس میں ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے، گرتے پڑتے بس ہم نے دوڑنا ہے نیکیوں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف ہم نے دوڑنا ہے۔ لیکن اس دوڑ میں اگر ہمیں ساتھی ہی ایسے ملے جو سست ہے، جو پیچھے ہے، اگر ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو دوڑ کا جذبہ ہم میں آئے گا؟ دین میں آگے نکلنا، دین میں آگے بڑھ کر نیکیاں کرنا، اسی لیے یاد رکھیں صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھیں جو نیکیاں دوڑ دوڑ کر کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب رکھیں گے اپنے آپ کو تو ہمیں بھی پھر یہ عادت آئے گی۔ تو دوڑ لگانی ہے، سستی نہیں دکھانی، جو بھی موقع مل جائے نیکی کا اس کو غنیمت سمجھیں اور لپکیں ان کی طرف، اور یاد رکھیں نیکیوں کے موقع آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہمارے پاس نیکیوں کے موقع، لیکن ہم دنیا کی محبت میں وہ موقعوں کو نہیں دیکھتے، ہم ان کو نظر انداز کر کے دنیا کی پھر رنگا رنگین میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں وقت بہت لیمیٹڈ ہے، دوڑنا ہے، ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لپکنا ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بلا شبہ میں اس کی طرف سے تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ کس چیز سے خبردار؟ آگے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، دوزخ ہے، تو ان چیزوں سے ڈرانے والا ہوں۔ آیت 51، ولا اور نہ، تجعلوا تم بناؤ، مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہن معبود، آخرہ دوسرا، تم اب اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی پہ توکل کرو۔ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بناؤ گے تو پھر جنت سے محروم رہ جاؤ گے۔ اور کیا ضرورت ہے کسی اور کے در جا کے ان سے مانگنے کی، ان کے آگے جھکنے کی، ان کو سجدے کرنے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کوئی بھی کام کرنا؟ نشانیے بتا بتا کر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، تو یہ جو رب یہ چیزیں، اس کی اتنی عظیم و شان قدرتیں ہیں، تو کیا وہ ہمارے مسئلوں سے ہمیں نہیں نکال سکتا؟ کیا وہ ہماری مشکلات ہم سے دور نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اس کے سوا کسی اور کو الہ نہ بنائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ یا غلام برباد ہوئے، ہلاک ہو گئے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو دولت کے غلام ہیں وہ ہلاک ہو گئے، وہ دولت کی دوڑ میں دولت کو ہی الہ بنا لیتے ہیں، ساری کوششیں اسی کے لیے، ساری ان کی محنتیں اسی کے لیے، تو پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ اور دوسری حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بدترین الہ جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ نفس ہے انسان کا۔ تو انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کبھی نفس کو الہ بنا لیتا ہے، کبھی مال کو الہ بنا لیتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی اور اس کی پسندیدہ چیز ہو جس کے لیے وہ اپنا وقت بھی لگا رہا ہے، اپنی پوری کوششیں لگا رہا ہے۔ تو دیکھیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جس کو الہ بنا لیتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا کہ کسی کو تم نہ الہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اور الہ کون ہوتا ہے؟ یعنی جو معبود، ایسا معبود جس پہ ہم توکل کریں، جس پہ ہمیں یہ بھروسہ ہو، جس پہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ یہ قدرتوں والا ہے، یہ سب کر سکتا ہے، اور ہماری ساری عبادتیں صرف اور صرف اسی الہ کے لیے ہو۔ انی لکم منہ نذیر مبین،
انی بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس سے نذیر ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، مبین کھلم کھلا ظاہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبردار بھی کیا جہنم سے، عذاب سے، حساب کتاب کے دن سے۔ تو یہاں پہ وہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں کھلم کھلا خبردار کرتا ہوں۔ تو دیکھیں ہمارے لیے بھی ان آیتوں میں کتنے زیادہ سبق ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو، کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہ سوچے کہ میں اتنی دعائیں کر کے تھک گئی، اللہ تعالیٰ کہاں میری سنے گا، پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بس پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اسی کی عبادت کرے، اسی کا ڈر رکھے، اسی کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں ہو۔ اور آج ہم نے یہ بھی سیکھا نا، ہماری دوڑیں کہاں ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور دیکھیں ہم جو ڈیلی جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم اس کو ایک نیت چینج کرنے کی وجہ سے ہم وہ سارے کاموں میں اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر عورت اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، اگر وہ صفائی اس لیے کرے گی، طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھ کر وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، یا اس لیے کہ شوہر گھر آئے گا تو میرا شوہر گھر صاف ستھرا دیکھ کر خوش ہوگا، اور شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، تو دیکھیں اس میں بھی ہم نے اجر لے لیا۔ اب دن میں 3 دفعے کھانا بنتا ہے، اگر نیت یہ رکھ لیں کہ میں اچھا بنا کر کھلاؤں، ان کو اچھا پکا کر کھلاؤں تاکہ یہ کھائیں گے تو ان سے عبادتیں اچھی ہوں گی، ان کی صحت اچھی رہے گی، اور یہ بھی اس لیے کہ یہ کھا کر خوش ہوں گے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا شوہر ہے، میں ان کو اچھا کھلاؤں گی تو یہ خوش ہوں گے، تو ان کو خوش کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ ہم جو بھی کام کریں اس کو امیڈیٹلی آپ نیت چینج کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اسی چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ دنیا کو الگ کر دیا ہے اور دین کو الگ کر دیا ہے، اسی لیے ہمارے لیے اب دین کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہے۔ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ دین اور دنیا کو الگ نہیں کرنا ہے، ہماری یہ دونوں ایک ہی ہے۔ اسی دنیا کو ہم بتائے ہوئے دین کے طریقے سے گزاریں گے تو یہ بھی تو پھر عبادت بن جائے گی۔ الگ سے ٹائم نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہر چھوٹے چھوٹے کام میں ہم ثواب کما سکتے ہیں، تو ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اس کو موڑ لیں، اور اس طرح اگر ہم نیکیاں کریں گے، اپنے کام کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 52 سے، کذالک اسی طرح، ما اتا نہیں آیا تھا، الذین من قبلہم ان لوگوں کے پاس جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی رسول، الا مگر قالو انہوں نے کہا، ساحر یہ ساحر ہے یعنی جادوگر ہے، او یا مجنون مجنون ہے۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہر قوم نے اپنے رسول کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ اس آیت میں، اور اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو بات یہ مشرکین آپ سے کہتے ہیں اے نبی، پہلے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، یعنی جس طرح انہوں نے ساحر، جادوگر اور مجنون، دیوانہ کہا، تو یہ تو پچھلی جتنی بھی قومیں آئی تھی انہوں نے اپنے رسولوں کو اسی طرح کہا تھا۔ تو دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی یہاں اس آیت میں کہ آپ غم نہ کریں، یہ کوئی پہلی دفعہ آپ کو نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کا کام ہی یہی ہے، جب بھی کوئی رسول آتا تھا انہوں نے یہی جملے ان کو کہے ہیں۔ آیت 53، اتواسو کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں، بھی اس بات کی، بلکہ نہیں، ہم قوم وہ سارے قوم ہیں، لوگ ہیں، طاغون سرکش۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک سوال کے انداز میں پوچھا ہے، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ جیسے ہر قوم نے یہی سیم جملے اپنے نبیوں کو کہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہر قوم نے وصیت کی
کہ تم بھی، تمہارے پاس جب بھی کوئی نبی آئے تو تم ان کو یہی ساحر کہو اور مجنون کہو۔ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ جواب دیا نہیں، اصل بات تو یہ ہے بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ تو سرکش لوگ ہیں، سرکش قوم ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی پابندی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لیمیٹیشنز لگائی ہیں، جو حدود بنائے ہیں، اس حدود کو کراس کر جاتے ہیں، یہ ہے ہی سرکش قوم۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ ریزن بتایا، اور بتایا کہ اصل میں ان کی سب کی سوچ، ان کے دل، ان کے سوچنے کا انداز ایک جیسا ہے، کیونکہ ہر قوم نے اسی طرح اپنے نبی کو جھٹلایا۔ تو ان کے پچھلوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو اگلوں نے کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کریں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کو اگنور کریں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ آیت 54 فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، سو آپ کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، یعنی اس کی وجہ سے ہم آپ کو ملامت نہیں کریں گے اے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دے کر فرمایا کہ آپ فکر مند نہ ہوں، آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچانا۔ اگر وہ پہنچانے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد بھی اگر وہ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتے تو اس کے لیے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، تو ہم آپ کو اس بات پر ملامت نہیں کریں گے۔ نیکسٹ آیت میں فذکر، تو اب آپ کیا کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ فإن الذکریٰ، اور بے شک، تو بے شک نصیحت تنفع، نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، المؤمنین، مومنوں کو۔ تو نصیحت کرتے رہیں، نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، لیکن نصیحت کرنا آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دیکھیں یہاں پر ایک داعی دین کے لیے بھی بہت اچھے احکامات ملتے ہیں کہ ہمیں ایز اے داعی دین کیا کام کرنا ہے، لوگوں تک بات پہنچانا ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ وہ بس مان کر ہی رہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ وہ بس بالکل جو ہم نے نصیحت کی ہے، جو بات ہم نے کی ہے اس کو مان لیں۔ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے۔ اب ایک ہی کے پیچھے اپنی ساری انرجی ہم نے نہیں ختم کر دینی، ایک ہی کے پیچھے لگ کر ہم دوسروں کو نہیں چھوڑ دینا ہے۔ ایک انداز تک، ایک حد تک لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، حکمت کے ساتھ۔ یاد رہے نصیحت میں حکمت ہونی چاہیے۔ ہمیں نصیحت کرنی بھی نہیں آتی، ہم نصیحت کرنے بیٹھتے ہیں تو چار لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، وہ بیچارہ اس کو نصیحت کے طور پہ لیتا ہی نہیں، اس کو لگتا ہے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ تو نصیحت اکیلے میں کی جاتی ہے، نصیحت خیرخواہی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہماری نصیحت تو دیکھیں آپ اس طرح ہوتی ہے کہ نصیحت کم لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو نصیحت کریں اچھے انداز میں، چار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کریں، پیار محبت سے اور حکمت کے ساتھ۔ حکمت بھی آنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں حکمت عطا فرمائے، رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات کہنا، رائٹ ڈیسیشن لینا۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ اگر وہ نہیں مانتا، اگر وہ یعنی اپنی عقیدے کو نہیں چھوڑتا، توحید پر نہیں آتا، نصیحت کو نہیں مانتا، تو چھوڑ دیں، آپ کو اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کرنا ہے، ایک حد تک لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، ایک حد تک ہم لوگوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے پیچھے اپنا سر نہیں پھوڑنا ہے، ان کو چھوڑیں، آگے بڑھیں، کسی اور کو نصیحت کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو نصیحت کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اکثر ہم کیا کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کسی کو، دین کی طرف ہم بلاتے ہیں، اب وہاں سے کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں آتا تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ہمت ہار دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں چھوڑو، دفع کرو، میں تو اتنا کہتی ہوں تو وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میری بات، اس کو کہہ کے میں تھک گئی ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا چلو چھوڑو، اب کرنا ہی نہیں ہے کام۔ یہ اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اگر ایک شخص نہیں مانتا تو ایک حد تک اس کو سمجھا کے چھوڑ دیں، کسی دوسرے پہ کوشش کریں، لیکن نصیحت کرتے رہنا ہے۔ اور یہ نصیحت کس کو فائدہ دے گی؟ مومنوں کو۔
جو تکبر ہے، جس کے دلوں میں کفر ہے، سرکشی ہے، ان کے سامنے کتنی بھی نصیحتیں سامنے آپ کر لیں، کوئی نہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ تو نصیحت سے ان کے دل اور نرم پڑ جائیں گے، ان کو اس نصیحت سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو اب دیکھیں، ایک بات ہم یہاں اپنے لیے سبق کے لیے لے سکتے ہیں کہ کیا جب لوگ مجھے نصیحت کرتے ہیں تو کیا میرا دل تنگ ہوتا ہے؟ کیا میں ان کی نصیحت کو لے کر اپنے آپ کو ایسے فیل کرتی ہوں جیسے مجھے بہت انسلٹ کی جا رہی ہے میری، یا اپنے آپ کو میں بہت چھوٹا محسوس کرتی ہوں، یا نصیحت لے کر میرا دل نرم پڑ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، نصیحت صرف ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں تو ہمیں اس نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن ایک الگ ہی ٹائپ آپ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کسی کو نصیحت کریں، الٹا وہ ہم پہ ہی سوال کر دیتے ہیں۔ اگر کہیں کہ آپ اللہ سے ڈریں تو کیسے پلٹ کر جواب دیتے کہ بڑے آئے اللہ سے ڈرانے والے، خود دیکھو اپنے عمل، جاؤ خود ڈرو، خود اپنا کام دیکھو، اپنی زندگی دیکھو، ہمیں کیا بتانے آئے ہیں، ہمیں کیا سمجھانے آئے ہیں۔ دیکھیں، جب نصیحت کی جائے نا تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر جس کے دل میں نا، وہی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے کہ ہم نصیحتوں کو قبول کریں، اور نصیحت لینے کے بعد زندگی میں تبدیلی بھی تو آنی چاہیے، دل نرم بھی پڑنے چاہیے۔ تو نصیحت ہم نے کرنا ہے، ایز اے دائی ہم نے نصیحت کرنا نہیں چھوڑنا ہے، لیکن وہی بات پیار سے، حکمت سے اور بہت صبر کے ساتھ۔ اچھا، اب دیکھیں نیکسٹ آیتیں بہت پیاری آیتیں ہیں، اس میں ہماری پیدائش کا مقصد بتایا گیا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں آج تک نہیں پتہ کہ ان کے جینے کا مقصد کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا، آخر ہمیں کرنا کیا ہے، اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں۔ کسی کو لگتا ہے کہ ان کا اس دنیا میں آنا، شادیاں، بچے پیدا کرنا، اس کے بعد بچوں کے لیے محنت کرنا، ان کو پال پوس کے بڑھانا، ان کی شادیاں کروانا، کسی کے لیے کاروبار۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر بتا دی کہ اصل ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، خلقت، میں نے پیدا کیا، الجن، جن کو، والانس، اور انسان، الا، مگر، لیعبدون، اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں، اس کے احکام مانیں، اس کے آگے اپنے آپ کو عاجز رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ اب آپ دیکھیں، جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان کے لیے راتوں کو جاگنا کوئی مشکل نہیں لگتا۔ پھر جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے محنت کرنا، ان پر مال خرچہ کرنا، اس میں کوئی دل میں تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اولاد سے۔ ہر کسی کو اپنی اولاد بہت عزیز ہے، اولاد کی محبت ہمارے دلوں میں بھری ہے، اسی محبت سے ہم سیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اولاد سے اتنی محبت ہے، اس اولاد کے لیے میرے بچے کی کیا پسندیدہ ڈش ہے، اس کو کیا کھانا پسند ہے، اس کے لیے مائیں کتنی نہیں محنت کرتی۔ گرمی ہوگی، گرمی کا بھی کوئی ایسا خیال نہیں کریں گے کہ اتنی گرمی ہے کچن میں، نہیں، گرمی میں ہو، سردی میں ہو، بیمار ہو، کیسے بھی حالات ہو، اپنے بچے کے لیے پکاتے ہوئے اس کے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ خوشی سے پکاتی ہے کہ میرا بچہ کچھ کھا لے، بھاگ بھاگ کر بنائیں گی، بس بچے نے فرمائش کرنی ہے، پھر دیکھیں کیا دوڑ لگاتی ہیں ماں کی، ہاں میرے بچے، میں بھی بنا کر دیتی ہوں۔ اسی طرح اگر جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ماؤں کی کیا حالت ہوتی ہے، نہ کھانا کھایا جاتا ہے، نہ نیند آتی ہے، اگر سو بھی جائیں گی تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر اٹھیں گی، بے چین رہیں گی، دعائیں کرتی رہیں گی، روئیں گی اپنے بچے کے لیے، کیونکہ محبت اتنی زیادہ ہے کہ بچہ جب بیمار ہو جائے تو رات رات بھر جاگ کر گزار دیتی ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کی محبت میں آپ دیکھیں، ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے ان کے کپڑے، ان کے کھلونے، ان کی پڑھائی، ان پر پیسہ خرچہ کرنے میں کوئی ماں باپ کو تنگی نہیں محسوس ہوتی، بلکہ محنت اور زیادہ کرتے ہیں تاکہ بچوں کو اچھی زندگی دے سکیں۔
ان کو یہ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ اپنے بچوں کے لیے کریں یہ چیزیں، نہ کسی نے ماں کو کہا نہ باپ کو، وہ خود اپنی خودی سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے بہت عزیز ہیں، ان کے لیے محنت کرنا، ان کے لیے تکلیفیں اٹھانا، ان کے لیے کوششیں کرنا کوئی مشکل نہیں لگتا، بلکہ ماں تو یہ سوچتی ہے میں مرتی مر جاؤں لیکن میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے محبت۔ اب ہم اپنی محبت کو کمپیئر کر کے دیکھیں، کیا ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعوے کرتے ہیں وہ ہماری محبت کس طرح کی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ حق ہے ہماری زندگی پر، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے بعد دوسری چیزیں۔ کیا اس طرح کی محبت ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہماری محبت تو زبانی محبت ہے۔ اب آپ دیکھیں، جس انسان کو اللہ سے محبت ہو تو وہ پھر عبادتیں بوجھ سمجھ کر نہیں کرتا، وہ بھاگ بھاگ کر خوشی سے محبت میں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے رب کو خوش کر لوں، تو وہ پھر عبادتیں بھاگ بھاگ کے خوشی سے کرتا ہے۔ ساری اطاعتیں، جتنی بھی اطاعت کے کام ہیں، اس کو کوئی تنگی دل میں نہیں محسوس ہوتی۔ نماز کو لے لیں آپ، جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہونا تو نماز اس کو بوجھ نہیں لگتی، بلکہ دل بے چین رہتا ہے کہ ہائے میرے نماز کا وقت جا رہا ہے، ہائے میں جلدی سے اپنی نماز ادا کر لوں۔ جب تک نماز نہ پڑھے اس کے دل کو چین ہی نہیں آتا۔ اسی طرح جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کلام کو سیکھنا، اس کے کلام کو سمجھنا، اس کے کلام پر عمل کرنا، یاد کرنا مشکل نہیں لگتا۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو پھر اس کے لیے مال لگانا، وقت لگانا، یہ سب لگانے میں اس کے دل میں کوئی تنگی نہیں محسوس ہوتی، بلکہ اس کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں کیا کچھ کر دوں، کیا لگا دوں اپنی زندگی کا، میں ایسا کیا کروں جو میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر رشتے نبھانا زہر نہیں لگتا، لوگوں کو معاف کر دینا، دل صاف رکھنا کوئی پہاڑ جیسا کام نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ میرے محبوب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں رشتہ داری نبھاؤں، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کو صاف رکھوں، وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو معاف کروں۔ تو بس اس کا یہی دل یہ فکر ہی نہیں کرتا ہے کہ اس میں اس کی لوگ انسلٹ کر رہے ہیں، اس میں نقصان ہو رہا ہے، وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتا، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے رب کا حکم ہے نا۔ تو دیکھیں جب محبت آتی ہے نا، جب محبت دل میں پکی محبت جو ریئلی سچی محبت ہے، تو پھر اس محبت میں عبادتوں میں دیکھیں پھر کیا ہی شوق پیدا ہوتا ہے، پھر دیکھیں کہ عبادتیں کیسی ہماری چینج ہوتی ہے، پھر دیکھیں ہمارے نمازوں میں کیسا خشوع آتا ہے، پھر دیکھیں کیسے ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، اور اسی طرح ہم نے عبادت کرنا ہے جس طرح عبادت کا حق ہے۔ آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما اریدو، نہیں میں چاہتا، منہم ان سے، من رزق، کوئی رزق، مجھے تو ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے، وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان یطعمون، کہ وہ مجھے کھلائیں، میں ان سے طالب رزق نہیں ہوں، مجھے ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے، بلکہ میں ہی ہوں جو انہیں کھلاتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، اور بڑا ہی زوراور اور مضبوط ہے۔ دیکھیں اس آیت کے یہ معنی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کی عبادت کرے، اور جو کوئی اس کی اطاعت کرے گا وہ اسے پوری اللہ تعالیٰ اسے پورا اجر عطا فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ پھر شدید العقاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب بھی دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے تمام حالات میں اس کی ذات پاک کے محتاج ہے، اور وہ ان کا خالق بھی ہے اور رزاق بھی۔
اگر ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی نہیں کمی آئے گی، اس میں نقصان ہمارا ہی ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں گے، اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ سبحان اللہ، وہ تو پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فخر دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرا سینہ مشاغل یعنی مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیرا فخر بھی دور نہیں کروں گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کا فخر دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ کیا ہے، رزق کے لیے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیت 59، فَإِنَّا تو بے شک لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ذنوباً ایک ڈول یعنی ایک حصہ عذاب سے، مثل مانند ذنوبی ڈول یعنی حصے، اصحابہم ان کے ساتھیوں کے، فلا تو لہٰذا نہ، یستعجلون وہ جلدی طلب کرے مجھ سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے بس کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی ان کے ساتھیوں کے عذاب کے حصے جیسا عذاب کا حصہ مقرر ہے، سو وہ جلدی نہ مچائیں۔ بڑی جلدی مچایا کرتے تھے نا، عذاب ہے تو لا کر دکھائیں، تو جلدی نہ مچائیں، عذاب تو آ کر رہے گا، اور وہ کب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بہت جلد آ کر رہے گا۔ یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہے ظالموں کو عذاب سے حصہ پہنچے گا، جو کچھ انہیں ظلم کیا تھا اس کا حصہ، اس کا عذاب تو ان کو پہنچ کے رہے گا، جس طرح اس سے پہلے، ان سے پہلے جو لوگوں نے کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، ان کو ان کے عذاب کا حصہ ملا تھا تو انہیں بھی ملے گا۔ لاسٹ آیت، فویل للذین تو پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم ان کے اس دن کے آنے سے، الذی جس کا یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ تو جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ جلدی نہ کرو، قیامت کے دن یہ عذاب مل کر رہے گا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس سورے کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو کچھ ہم نے اس میں سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اسے ہم لوگوں تک پہنچانے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمارا سیکھنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔